السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 36۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب ما ینہی عنہ ان یستنجی بہ، ان چیزوں کا بیان جن کے ساتھ استنجا کرنا منع کیا گیا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ استنجا کرنا منع کیا گیا ہے؟ سند لائے ہیں حدیث نمبر 36 کی، قال حدثنا یزید بن خالد بن عبد اللہ بن موہب الحمدانی۔ توجہ کریں، سنت سے محبت اللہ کو ایسے پسند آئی کہ یزید بن خالد علم قرآن و حدیث کی طرف آئے، وقف ہو گئے، محدث اللہ نے بنا دیا، ان کی وجہ سے پورا نسب نامہ محفوظ ہو گیا۔ حدثنا یزید بن خالد بن عبد اللہ بن موہب، یزید کے ابو کا نام خالد، یزید کے دادا کا نام عبداللہ، یزید کے پردادا کا نام موہب۔ یہ قرآن و سنت سے محبت کا نتیجہ ہے کہ ایک علم حاصل کرتا ہے، اس کے نسب ناموں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کروا دیتا ہے۔ الحمدانی قال حدثنا المفضل یعنی بن فضالہ المصری، یعنی یہ امام ابو داود کی طرف سے ہے، یعنی ابن فضالہ المصری۔ جب یہ حدیث امام ابو داود کو یزید بن خالد نے بیان کی تھی تو یزید بن خالد نے کہا تھا المفضل، بس وضاحت نہیں کی تھی۔ تو امام ابو داود رحمہ اللہ ہم جیسے طلبہ پر محبت کرتے ہوئے کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا مفضل کون ہے، مفضل تو کئی ہیں، اس لیے وضاحت کر دی، یعنی ابن فضالہ المصری۔ کتنے محدثین امین تھے، امانت و دیانت کا لحاظ رکھتے تھے۔ استاد نے کہا مفضل تو مفضل ہی بولے، آگے ابن فضالہ المصری استاد نے نہیں بولا تھا تو یعنی لکھ کر اس کی وضاحت کر دی کہ یہ اضافہ میری طرف سے ہے، استاد کی طرف سے نہیں۔ ان عیاش بن عباس الکتبانی ان شییم بن بیتان اخبرہ ان شیبان الکتبانی قال ان مسلمۃ بن مخلد مسلمۃ بن مخلد استعمل رویفع بن ثابت علی اسفل الارض۔ یہ لمبا ماشاءاللہ متن ہے، سند بھی لمبی ہے، متن بھی لمبا ہے۔ ہم اصل دراصل شروع کرتے ہیں۔ پہلے راوی ہیں یزید بن خالد۔ پہلے یہ نوٹ کریں، یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ۔ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، سارے راوی ثقہ ہیں سوائے شبیان الکتبانی کے۔ شبیان الکتبانی یہ مجہول ہیں، جیسا کہ تقریب و تہذیب وغیرہ میں ہے، لیکن انہوں نے حدیث کو شجیم بن بینان سے سنا ہے، یعنی اس حدیث کو شجیم نے رویفع سے مباشرتاً سنا ہے، جیسے کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور اس کی ایک اور سند بھی ہے، اس کی ایک اور سند بھی ہے، یعنی شیبان کتبانی مجہول ہے، لیکن شجیم بن بیتان نے رویفع سے مباشرتاً اس حدیث کو سنا ہے، اس حدیث کو سنا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اس سند کے اندر شیبان کتبانی مجہول ہے،
شیبان کتبانی مجہول ہے، لیکن شیبان کتبانی کا مجہول ہونا اس حدیث کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ کیوں نہیں پہنچا رہا؟ شیبان کتبانی تو مجہول ہے، شیبان کتبانی کے شاگرد اس حدیث میں جو شاگرد ہیں شجیم بن بینان، انہوں نے مباشرتاً رویفے سے سنا ہے، خود انہوں نے کیسے سنا ہے؟ رویفے سے سنا ہے۔ تو درمیان کا مجہول راوی مجہول ہو یا ضعیف ہو مضر ہے ہی نہیں اس وقت، کیونکہ ان کے جو شاگرد ہیں وہ تو مجہول راوی کے استاد سے آگے وہ سن رہے ہیں متصل۔ سمجھا گی؟ ایسے سمجھیں تو مجہول کا مجہول ہونا نقصان دے گا نہیں۔ خلاصہ یہی ہے۔ یہ دوسری سند میں وضاحت ہے، دوسری سند میں اس کی وضاحت ہے۔ پہلے راوی ہیں یزید بن خالد بن عبداللہ بن موہب الحمدانی، ان کی کنیت تھی ابو خالد الرملی، ابو خالد الرملی الزاہد۔ یہ بہت بڑے ائمہ محدثین میں سے تھے۔ امام ابن حبان نے ان کو الثقات میں ذکر کیا ہے۔ کہاں ذکر کیا ہے؟ الثقات میں۔ آپ 232 ہجری میں فوت ہوئے۔ دوسرے راوی، پہلے یہ راوی یزید بن خالد، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے یہ 10ویں طبقہ کے ہیں، یعنی تبع تابعین کے شاگرد ہیں۔ دال سین کاف من کی روایتیں ہیں۔ ابن حجر صاحب نے کہا ثقۃ عابد، ثقۃ عابد۔ امام ذہبی صاحب نے کہا ثقۃ، ذہبی صاحب نے کہا ثقۃ۔ دوسرے راوی ہیں مفضل بن فضالہ بن عبید بن سمامہ بن مزید بن نوف الرعینی ثم الکتبانی، ابو معاویہ المصری، یہ قاضی بھی تھے، اپنے دور کے قاضی بھی تھے۔ امام ابن معین نے کہا ثقۃ، ابو زرع نے کہا لا باس بہ، ابو حاتم اور ابن خراج نے کہا صدوق فی الحدیث۔ الحمدللہ یہ بھی ثقہ ہیں، ائمہ محدثین میں سے ہیں۔ ابن معین کے تمام اقوال جرح و تعدیل، وہ ابھی 2 دن پہلے ہی ایک بہت بڑا موسوعہ جو دکتور بشار عباس صاحب اردن والے حافظہ اللہ اور ان کی ٹیم نے اس کو مرتب کیا، بہت ہی نایاب و کام ہے۔ یعنی ایک محدث کے تمام منتشر اقوال ان کی کتابوں میں، ان کے شاگردوں کی کتابوں میں، جرح و تعدیل کی کتابوں میں، علل کی کتابوں میں، سارے انہوں نے اکٹھے کر دیے ہیں۔ تو اب ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہ موسوعۃ اقوال الامام ابن معین فی الجرح والتعدیل فی رجال الحدیث وعلل یہ سامنے ہو، ہم ایک ایک راوی کو جب بھی دیکھیں ابن معین کے ضرور دیکھیں، چونکہ یہ بہت بڑے امام تھے۔ اللہ اکبر۔ ابن معین نے کہا سکا، یعنی اسی کا راوی ہے۔ آپ 82 ہجری میں شوال میں فوت ہوئے، 82 ہجری میں شوال میں فوت ہوئے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ 133 ہجری میں فوت ہوئے، نہیں 82 میں ہی غلطی ہوگی، یعنی یہ مفضل بن فضالہ 182 ہجری میں فوت ہوئے۔ کیلا 82 غلط ہے، 182 یہ نوٹ کر لیں۔ یہ امام بخاری صاحب نے کہا ہے اور بھی محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے، 182 ہجری میں۔ الحمدللہ۔ امام ابو زرع صاحب نے کہا لا باس بہ، ابو حاتم ابن خراش نے کہا صدوق فی الحدیث، ابن یونس المصری صاحب امام محدث ابن یونس نے کہا کان من اہل الفضل والدین ثقہ فی الحدیث من اہل الورع۔ ماشاء اللہ۔ امام نسائی نے ان کی بڑی تعریف کی ہے
اور ان کو ثقہ کہا ہے۔ امام قتیبہ مفضل بن فضالہ کی فضیلتیں بیان کرتے تھے۔ امام ابو داؤد نے کہا یہ مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ اکبر، یہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پوری فرماتا تھا۔ یعنی مفضل بن فضالہ بھی ائمہ محدثین میں سے ثقہ ہیں۔ اگلے راوی ہیں عیاش بن عباس الکتبانی الحمیری ابو عبد الرحیم، بعض نے کہا ابو عبد الرحمن۔ یہ چھٹے طبقے کا راوی ہیں۔ چھٹا طبقہ جو صغار تابعین کے ہم زمانہ ہیں، 133 ہجری میں فوت ہوئے، بعض نے کہا اس سے پہلے فوت ہوئے۔ آپ کی حدیثیں زا میم دال تا سین کاف میں ہیں۔ زا سے مراد جزء القراءہ خلف الامام، امام بخاری صاحب کی۔ زا سے مراد جزء القراءہ خلف الامام کے یہ راوی ہیں، مسلم کے راوی ہیں، ترمذی نسائی ابن ماجہ کے راوی ہیں۔ ابن حجر صاحب نے کہا ثقہ ہیں۔ امام ذہبی نے کہا وثقہ، امام ذہبی صاحب نے کہا وثقہ۔ اب جس راوی کو امام ذہبی صاحب وثقہ کہیں تو کیا مراد ہے وثقہ کہیں؟ بعض محدثین نے کہا کہ جس کو صرف امام ابن حبان ثقہ کہتے ہیں، امام ذہبی اس کو وثقہ کہہ دیتے ہیں۔ ایک اور یہ ہے، حقیقت میں اس میں تفصیل ہے۔ ایک عرب شیخ نے وثقہ جن راویوں کو امام ذہبی نے کہا ہے وثقہ، اس پر پورا دراسہ لکھا ہے۔ پچھلے سالوں میں ہم نے اس کتاب کو پرنٹ کیا تھا، الحمدللہ اب وہ ختم ہے۔ یعنی وثقہ، اس پر عرب علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ امام ذہبی جس راوی کو وثقہ کہیں تو اس کا درجہ کیا ہے، پھر انہوں نے کافی مقارنہ تقابل کیا۔ ابن معین اور ابو داؤد نے کہا ثقۃ، عیاش بن عباس کو کہا ثقۃ، ابو حاتم نے کہا صالح، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، امام نسائی نے کہا لیس بہ بأس۔ کتبانی یہ نسبت ہے کتبان بن رومان کی طرف، نسبت کی طرف ہے کتبان بن رومان کی طرف کی نسبت ہے۔ اگلے راوی ہیں شویم، اگلے راوی ہیں شویم بن بیتان، شویم بن بیتان الکتبانی البلوی المصری، ماشاء اللہ مشکل سا نام ہے، شویم، شین یا میم، شویم بن بیتان، باپ کا بھی نام مشکل ہے، راوی کا بھی نام مشکل ہے۔ تو آج کل ایک بہت بڑی مشکل وہ نام رکھنا ہے، نام اتنے پریشان کرتے ہیں، اتنا یار کوئی کتاب جو شیخ صاحب کو نام رکھنا ہے کتاب پہ کوئی، میں پھر تقریب و تہذیب دے دیتا ہوں، لو جی اس میں دیکھو نام تقریب و تہذیب میں جو مرضی تلاش کرو، بڑے خوش بڑے اچھے نام مل گئے۔ ایک ہماری بہنا اس نے مجھے فون کیا، بھائی میرے نا اللہ نے بیٹا دیا، میں نام رکھنا ہے، 3 ماہ کا بیٹا ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا بہن نام کتنے آسان ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ، کتنے پیارے نام انبیاء کے صحابہ کے نام جو مرضی رکھ، نہیں کوئی ڈیفرنٹ نام ہو، اچھا سا نام، بھائی نبیوں کا نام اچھے ہی ہیں، کتنے سادہ نام ہے، صحابہ کا نام اچھے، کتنے سیدھی بات کی طرح نہیں آ رہے۔ اچھا میں نے کہا بہنا چھوڑ نام کر لیں گے، کیا سنا کیا کہ نہیں؟ کہتی بھائی وہ نہیں کیا، آپ مجھے بس نام بتائیں پیارا سا۔ اچھا وہ نام مجھے پوچھتی تو میں کہتا بھی نہیں آپ مجھے کیا بتائیں، نہیں سمجھ لگی؟ یعنی جو کام کرنا ہے جو ضروری ہے تو اس کی ہم ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن کیا ہے بھی نام کی۔ اچھا اب وہ پھر پھوپھو کی بیٹی ہیں، وہ مجھے ملی گھر میں، کہتی بھائی میں نے پھر نا معمور نام سوچا ہے، معمور، بیت المعمور سے نام لیا ہے، یہ نہ ہمارے پورے علاقے میں نام نہیں ہے۔ میں کہا بہن تیرے ابو کا نام اسحاق، تیرے بھائیوں کے نام یونس، سلیم، تیرے دادے پردادے کا نام اسحاق، یعقوب، بشیر، ہے نا،
سادے سے نام کتنے پیارے ہیں. یعنی تجھے تیرے فیملی کے نام کوئی پسند نہیں ہے، صحابہ کے نام، انبیاء رسولوں کے نام تجھے کوئی پسند نہیں ہے، ہاں تجھے وہ نام پسند آیا ہے جو کسی نے نہیں رکھا. کتنے تو تکلیفیں پڑی ہے. بچہ 3-4 ماہ کا ہو گیا ہے، اس صدمے سے رکھنا چاہیے، نام رکھنا چاہیے، لیٹ نہیں ہونا چاہیے. اس سے مجھے بات یاد آ گئی. بہرحال نام آسان ہونے چاہیے، عقیقہ وغیرہ وقت پہ ہونا چاہیے. اس طرح ہم تجھے نہیں دیتے، فضول کاموں کی طرف تجھے دیتے ہیں بڑی. شجیم بن بیتان الکتبانی البلوی المصری. اللہ اکبر. ابن مین نے ان کو سکھا کہا. ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے. ابن حبان کے جرح و تعدیل کے منہج پر ابھی جو ہم نے ایک نئی کتاب پرنٹ کی تھی، الامام ابن حبان بمانا جو فی الجرح و تعدیل، یہ بڑی زبردست کتاب ہے. تو جس راوی پر ابن حبان کا ذکر ہے وہ ہم اس میں بھی دیکھیں. اور جو ہمارا مسوعہ جس میں ہم نے ابن حبان کی تمام کتب کو اکٹھا کر دیا، جرح و تعدیل کو، اللہ کرے وہ بھی جلدی شائع ہو جائے، تو اس میں بھی آپ کو بڑا کچھ ملے گا، بڑے فوائد ملیں گے انشاءاللہ. اچھا، شجیم بن کتبان البلوی صاحب یہ تیسرے طبقہ کے راوی ہیں. یعنی تابعین کا وسطی، جو وسطی طبقہ ہے تابعین کا، یہ ان سے ہیں، تابعین سے ہیں ماشاءاللہ. ابو داؤد ترمذی نسائی میں ان کی حدیثیں ہیں. ابن حجر نے سکھا کہا، ذہبی صاحب نے بھی ان کو سکھا کہا ہے. اس کے اگلے راوی ہیں شیبان الکتبانی. ان کا نام شیبان بن امیہ ابو حذیفہ المصری. ابو حذیفہ المصری، مصر محدثین کا شہر، مصر محدثین کا شہر. اللہ اکبر. توجہ کریں. امام ابو داود نے ان کی طہارت میں ایک حدیث بیان کی ہے. ابو داود روالہ ابو داود حدیث واحد فی طہارہ میں روایت شجیم عنہ ان رویفہ نفسی وسرہ بسماہ منہ ولم یذکر شیبان. اللہ اکبر. جو شروع میں نے اشارہ کیا تھا یہ اس کی وضاحت ہے، یہ اس کی وضاحت ہے کہ شیبان الکتبانی راوی مجہول ہے، لیکن جو ان کے شاگرد ہیں وہ ڈائریکٹ ان سے بھی اگلے راوی سے سماع کی صراحت کر رہے ہیں. یہ وہ اس کی طرف اشارہ ہے. ابن حجر صاحب رحمہ اللہ نے لکھا تقریب التہذیب میں، یہ مجہول ہیں. یہ کیا ہیں؟ مجہول راوی ہیں. یہی بات راجح ہے کہ یہ راوی مجہول ہیں. اس کے بعد مسلمہ بن مخلد، مسلمہ بن مخلد الانصاری الزراقی ہیں، مصر میں رہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ مصر کے والی تھے، گورنر تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مسلمہ بن مخلد الانصاری کے حوالہ سے یہ بھی وضاحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اس وقت مسلمہ پیدا ہوئے تھے. نبی پاک علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مسلمہ ان دنوں میں اس وقت میں پیدا ہوئے. اچھا، ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے. یہ صحابی ہیں کہ نہیں؟ امام احمد نے کہا لیست لہ صحبہ، یہ صحابی نہیں ہیں. یہی بات کہی ابو حاتم رحمہ اللہ نے. اور امام بخاری صاحب نے کہا لہ صحبہ، ان کے لیے صحبت ہے، ثابت ہے. کیا مطلب؟ یہ صحابی ہیں. اچھا، عسکری صاحب نے کہا جو رات میں نے آپ کو دراسہ میں کتاب دکھائی تصحیفات المحدثین،
یہ مراد ہے عسکری، یہ اس کتاب کے مصنف عسکری صاحب۔ عسکری صاحب نے کہا لہو رویا اس رب، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے، ولیست لہ صحبہ، صحبت نہیں ہے۔ واقدی صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ مدینہ آئے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دنوں میں اور یہاں فوت ہوئے۔ ابن حبان صاحب نے کہا یہ مصر میں فوت ہوئے۔ ابن عبد البر صاحب نے کہا ان کی مدت ولایت، گورنری کی مدت مصر اور افریقہ میں 16 سال رہی۔ کتنے سال؟ 16 سال۔ یاد رکھیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی تحقیق میں یہ صحابی ہیں، امام بخاری صاحب کی تحقیق میں بھی صحابی ہیں، ابن حجر صاحب کی تحقیق میں بھی صحابی ہیں۔ 56 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی حدیث باخا میں ہے۔ باخا سے مراد الادب المفرد للبخاری، ادب مفرد للبخاری، الادب المفرد، ترمذی، نسائی، ابو داؤد میں بھی ہے۔ ابن حجر صاحب نے فرمایا صحابی، امام ذہبی صاحب نے فرمایا لہو صحبہ، تو لہو صحبہ بھی صحابی کی طرف ہی اشارہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ امام بخاری صاحب، امام ابن حجر صاحب، امام ذہبی صاحب، ان تینوں ہمارے ائمہ محدثین کا یہ موقف ہے کہ یہ صحابی ہیں۔ ہاں کچھ نے اختلاف کیا ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ یہ تھی سند پر بحث۔ یہ کیا تھی؟ سند پر بحث۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ شیبان الکتبانی کی جہالت کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے، لیکن ان کی مطابقت آ رہی ہے اگلی حدیث میں، اس کے بعد جو حدیث آئے گی اس میں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد عالم جلد نمبر 1 صفحہ 66 میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔ فرمایا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ وقال النووی اسناد جید، اس کی سند جید ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سند اس کے سارے راوی ثقہ ہیں سوائے شیبان کتبانی کے، وہ مجہول ہے۔ پھر آگے وہی وضاحت کی ہے کہ شجیم بن بیتان نے رویفے سے مباشرتاً اس حدیث کو سنا ہے، جیسے آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ پھر شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس حدیث پر ابن حجر تلخیص الحبیر میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ امام نووی صاحب نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے، اور منذری صاحب، امام منذری صاحب رحمہ اللہ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ تو یہ تفصیل ہے۔ پھر شیخ البانی صاحب نے یعنی مسند احمد کے حوالہ سے بھی اس کو نقل کیا ہے، تخریج میں جلد 4 صفحہ 108 ہے، اس میں ابن لہیہ ہے، لیکن اس کی مطابقت بھی ہے، یعنی اس طرح تفصیل لکھی ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ الحمدللہ۔ یہ بحث تھی سند پر، متن بھی اس کا تفصیل طلب ہے، اس پر ہم آگے بحث کرتے ہیں انشاءاللہ۔